گا نا 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 چھڑ دو آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا تو پھر کیا نو ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوڑے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پڑ کے رکھ چھڑنے جے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈلنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریولٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں, اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنا V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جتے کھا گیا جے, مدرسہ اتھے کھلوتے آ جائے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے.
کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم، کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے، اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے، خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے، ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے، جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا بہاء الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم، قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. داڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم ہم صاحب بریلوی صاحب ہے، جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین، انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا، جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا، پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار، فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز، لاکھوں علماء فرقوں کے، اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے، ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا؟ پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے، کرائٹیریا قرآن و سنت ہے، چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے پر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. 2 فرقوں کی ایکسیپشن ہے، اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں، وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے، تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں. اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا، ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، تمہارے حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں سو کارڈ، انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya.
investigate personally, directly, the